ہجرت کے بعد اسلام کا یا دین کا بے بسی کا اور مظلومیت کا دور ختم ہوا، مگر عرب کی جنگجو قوم اس بات پر آمادہ نہ ہوئی اور اس نے جنگوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ تو ان جنگوں کے سلسلوں میں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی جنگوں کا سلسلہ جاری ہوا، جس میں ہجرت کے بعد سے لے کر فتح مکہ تک کئی جنگیں شامل ہیں، اور ہر جنگ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف اول میں رہے یا ہمرکاب رہے، آپ نے ہر جنگ میں حصہ لیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمت، یہ شجاعت، یہ طاقت رکھی کہ آپ کبھی اسلام کے لیے جان، اسلام کے لیے مال، اسلام کے لیے جو حاضر کرنا پڑتا، آپ اس کے لیے کبھی پیچھے نہ ہٹتے۔ اس کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے بعد پورا ایک دور گزرا، کیونکہ بات دور کی نہیں ہے، بات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرنی ہے، بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دور گزرا یا آپ کی جو حکمتیں گزری اس کی نہیں، بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو کرنی ہے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ ذمہ داری عائد ہونی تھی کہ آپ کو خلافت کے منصب پر فائز کیا جاتا، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد قبیلہ بنی ساعدہ میں وہاں مشرکین منافقین کی سازشوں سے خلافت کی جنگ چھڑ دی گئی۔ انصار اور مہاجرین جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک دوسرے کے بھائی تھے، تو اگر وقت پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت پر اگر وہاں نہ پہنچتے، تو یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک دوسرے کو بھائی مانا کرتے تھے، یہ ایک دوسرے کے دشمن، ایک دوسرے کے یہ لوگ دشمن بن جاتے۔ چنانچہ آپ لوگ پہنچے اور آپ نے پہنچ کر فیصلہ کرنا چاہا۔ چنانچہ آپ نے تمام سے مشورے لیے، لیکن جس کا جو مشورہ ہوتا اس کے اندر کسی نہ قسم کی کوئی دقت موجود ہوتی، اس فیصلے میں کسی نہ کسی قسم کی کوئی پریشانی یا کوئی شرعی عذر لاحق ہوتا۔ تو ان تمام کو ملحوظ رکھتے ہوئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ آپ کے سامنے عبید اللہ بن جراح اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، آپ ان میں سے جس کی چاہیں بیعت کر سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو تسلیم نہ کیا، آپ نے اپنا ہاتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر رکھا اور کہا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سپہ سالار یا اس طرح کے صحابہ یا اس طریقے کے مرد کلندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیے تھے، کیونکہ آپ اگر وقت پر نہ پہنچتے اور آپ اپنی جو سیاسی و سماجی صلاحیتیں ہیں ان کو پیش نظر نہ رکھتے تو ایک بڑا نقصان ہونے کا خطرہ تھا۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم نے اپنا ہاتھ صدیق اکبر کے ہاتھ میں رکھا اور کہا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور کیونکہ آپ سے زیادہ یہاں معمر کوئی اور شخص ہمیں نظر نہیں آتا، آپ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد زیادہ مستحق ہیں۔ چنانچہ تمام لوگوں نے یہاں اب جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا تو تمام باتوں کو بھلا کر، تمام باتوں کو چھوڑ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا تمام نے ارادہ کیا، تمام لڑائی جھگڑوں کو چھوڑ کر۔ پھر جب یہ فیصلہ ہوا تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تہجیز و تکفین کرنے کے بعد دوسرے روز حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، اور آپ نے آخری جو آپ نے پہلا خطبہ ہے وہ ارشاد فرمایا، جس میں آپ نے مختلف قسم کی خلافت عامہ آپ نے دی اس وقت، اور آپ نے مختلف قسم کے امور پر بات کی،
مختصر یہ کہ آخر میں تمام اصحاب نے، تمام جتنے افراد موجود تھے، سب نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کو قبول کیا۔